الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں حضور کی بارگاہ میں اپنے الفاظ پہنچانے کی خوش نصیبی، یوں کہ لیں سعادت مندی کی بشارت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر ہمارے درود کے صیغے پہنچ جائیں، ہماری کوئی عرضی پہنچ جائے، تو اس سے بڑی سعادت مندی کی اور کیا بات ہو سکتی۔ آئیے اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب قلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان میں ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کچھ نیا لے کر ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی عزیز ان سے کلام بھی سنیں گے۔ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں اور ہمارے چینل کے توسط سے ان کے چینل پر پلیٹ فارم پر ان کو ماشاءاللہ کافی سراہا جاتا ہے۔ پر صاحب کو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں، آج وہ ہمارے لیے کیا نیا لے کر آئے ہیں۔
ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار اور میں زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا ہی کلام سنایا آپ نے، بہترین، ہمارے عشق کو دوبالا کر دیا، اور ذوق والوں کے لیے تو یوں کہہ لیں کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو میں آپ سے جو تفصیل میں بات کریں گے وہ ماہ رمضان میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ جی ہاں، ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اور برکتوں کے کیا ہی کہنے کہ اجر و ثواب میں برکت ہو جاتی ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے تو برکت ہی برکت ہوتی۔ اور پھر ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ متوسط سے متوسط طبقے کے رہنے والے اس میں وہ پھل اور یوں کہہ لیں کہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں کہ جو پورا سال استعمال نہیں کرتے، جن کے یہاں سال میں ہی گوشت شاید پکتا ہو، تو ماہ رمضان میں وہ ماہ رمضان کی برکت سے کئی بار گوشت تناول فرما لیتے ہوں۔ تو ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اپنے گھر والوں پر، اپنے یوں کہہ لیں کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو عام طور پہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، ان پر کشادگی کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، عام دنوں میں بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر بالخصوص اپنے گھر والوں پر یوں کہہ لیں کہ کشادگی کرنا، ان کے لیے چیزیں لے کر آنا، یہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، کشادگی میں اضافہ کرتا، خرچ میں اضافہ کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ ہو سکتا ہے ویسے تو تقریباً ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ گھر والوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اچھے اچھے طرح کے جو ہے نا کھانے بنوائے جاتے ہیں، افطاری میں بڑا ڈھیر سارا انتظام کیا جاتا ہے، فروٹ وغیرہ لائے جاتے ہیں، سارا اہتمام۔ لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ یہ چیز میں لے کے جاؤں یا نہیں لے کے جاؤں، یہ چیز میں دوں یا نہیں دوں۔ یاد رکھیے کہ یقیناً آپ محنت و مشقت کر کے کماتے ہوں گے،
اور اخراجات بھی بڑھ جاتے ہوں گے، لیکن ماہ رمضان میں اپنے خرچ میں کشادگی کیا کریں، گھر والوں پہ خرچ کیا کریں کہ آپ کا یہ خرچ کرنا جو ہے ماہ رمضان کے اندر، یوں کہہ لیں کہ گھر والے اس کو استعمال کریں گے تو اس پہ حساب بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان میں افطار کے وقت جو روزہ دار افطار کرے گا تو اس پہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس پہ کوئی حساب نہیں کہ کیا کھایا، کیوں کھایا، کتنا کھایا۔ عام طور پہ اگر آپ کچھ بھی کھائیں گے پئیں گے تو اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن ماہ رمضان میں آپ افطار میں کچھ بھی تناول فرمائیں اس پہ حساب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ ویسے بھی عام طور پر جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی بڑی پیاری دعا ہے، یہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ فردوس الاخبار کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں بخل کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ان پر رزق کشادہ کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقے کی طرح ہے۔ یعنی جس طریقے سے صدقہ دینے کی جو فضیلت ہے، جو صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ دینے سے اجر ملتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ہر طرح سے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ جو بھی صدقے کے فضائل ہیں، آپ گویا کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر کے، یعنی اپنے ہی بچوں کو کھلا کر وہ فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ، یعنی جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بخل کرے، یعنی کنجوسی کرے کہ میں یہ چیز لے کے جاؤں یا نہیں لے کے جاؤں، یہ تو کل لے کے گیا تھا آج نہیں لے کے جاتا ہوں، یا چھوڑو آج نہیں کھلاتا ہوں، یعنی کنجوسی جو کرے گا اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ یہ عام طور پہ بھی ہے، یہ حدیث رمضان کے لیے نہیں ہے، عام طور پہ بھی گھر میں خرچ کرنے میں اگر جو کنجوسی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی اس کے باوجود وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں بخل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں پر سادگی کریں، پر خرچ کریں۔ یاد رکھیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ خرچ کریں گے نا تو اس پہ انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خرچ کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ضرورت کے تحت خرچ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اضافی یعنی بے بنیاد چیزوں پر خرچ کرنا۔ بے بنیاد چیزوں پر بے جا خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور بے جا خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور اس سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ جو بے جا خرچ کریں گے نا، اسراف میں خرچ کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ جو چیز کی حاجت نہیں ہے، جو چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لے کر آ گئے۔ مثال کے طور پر اب کہ ہمارے گھر میں ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ایک جو کپ کا سیٹ چاہیے تھا، اب وہ کپ کا سیٹ ہمیں ایک چاہیے تھا، میں 10 اٹھا کے لے آیا، ضرورت ایک کی تھی لیکن 10 میں اٹھا کے لے آیا کہ نام و نمود کے لیے بھئی 4 اس میں لگوا دوں گا میں شوکیس میں، اور جو ہے نا سب دیکھیں گے اسے، اور ایک استعمال ہوتا رہے گا۔ تو یہ اضافی خرچ ہے، یہ اسراف ہے۔ جو ضرورت کے تحت ہے وہ اسراف نہیں ہے، وہ اضافی خرچ نہیں ہے۔ آپ ضرورت کے تحت اگر آپ کو 10 کی حاجت ہے، آپ 10 لے کر آ جائیں۔ اسی طرح کھانے پینے کا معاملہ ہے، کھانے پینے میں بھی غور کر لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ میرے گھر میں جتنے افراد ہیں اس کے حساب سے مجھے 2 کلو کی ضرورت ہے یا 3 کلو کی ضرورت ہے، اور جتنے کلو میں کفایت کر جاتا ہے میں اتنا ہی لے کر آؤں، اور اگر اس سے اضافی لے کر آ رہا ہوں تو اس کو محفوظ کر کے رکھوں، اس کو ضائع مت کروں۔ یعنی اگر میں 5 کلو اگر تربوز لے کر آ رہا ہوں تو میں یہ سوچوں کہ روزانہ 5 کلو لے کر آؤں گا، بھلے وہ کھایا 2 کلو جائے، باقی اٹھا کے کسی کو دے دیں گے، یا باقی اٹھا کے کسی کو مطلب نہ بھی دیں تو کچرے میں چلا جائے، یا فریج میں رکھا جائے اور دوسرے دن کسی اور کو، تو یہ بھی اسراف میں چلا جائے گا۔ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اضافی خرچ کرنے والا، اسراف کرنے والا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، قرآن میں اسے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے کہ جو اسراف کرنے والا ہوتا ہے۔ اسراف کئی طریقے سے ہوتا ہے، صرف خرچ کے اندر نہیں، آپ اور بھی چیزوں میں اسراف کے جو ہے نا مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اسراف پہ باقاعدہ اس کو سیکھنا چاہیے کہ چیزیں ضائع نہیں ہونی چاہیے، چیزیں اضافی طور پہ استعمال، یعنی یوں کہ اضافی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اضافی لی گئی اور استعمال میں نہیں آئی تو وہ ضائع جو ہوں گی نا، وہ ضائع ہونا جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے، صرف خرچ کرنے میں یا کھانے پینے میں نہیں، پانی میں بھی، وضو کے پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے،
اور مسجد کے وضو کا پانی ہے تو اس کا تو بہت بڑا، ویسے عام طور پر آپ اپنے گھر کا پانی اگر ضائع کریں یا اسراف کریں اس پہ تو گناہ ہے، لیکن مسجد کے پانی کا اگر اسراف کریں گے تو اس کا زیادہ گناہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضیہ میں اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ مسجد کے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ وقف کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے احکامات زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی اس کو ضائع کرنا یا ذاتی طور پہ اس کو استعمال میں لے کر آنا یا عرف سے ہٹ کر اس کو استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ جو اس کا عرف ہے، جو اس کا یوں کہہ لیں کہ ضرورت ہے، اسی کے تحت اس کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ہمارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کے احکامات ہیں، ثواب ہمیں چاہیے، اجر و ثواب کی ہم امیدیں لگاتے ہیں تو ہمیں دین بھی تھوڑا سیکھنا پڑے گا کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا ہے۔ بہرحال اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں اور خاص طور پہ اپنے اہلیہ پہ خرچ کریں، اچھی بات ہے کہ اجر و ثواب ملے گا۔ جی ہاں، آپ کی بچوں کی امی جو ہیں، آپ کی جو اہلیہ ہیں، آپ کی جو زوجہ ہیں، وائف ہے، آپ حیران ہوں گے کہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ ان پہ بھی خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ اپنے بچوں کی بات میں کر رہا ہوں، بچوں میں یہ آپ کی بیوی بھی شامل ہے، مطلب عام طور پر ایک لفظ ذکر کر کے کل کو مراد لیا جاتا ہے، تو حدیث میں اہل و عیال سے مراد یعنی آپ کے گھر والوں سے مراد آپ کی بیوی بھی اس میں شامل ہے۔ صرف بچے ہی نہیں بلکہ آپ کے بیوی، آپ کے والدین، جو آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں آپ کے گھر میں، وہ سب شامل ہیں۔ تو اگر آپ وائف پہ بھی کچھ خرچ کریں گے تو اس پہ بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ہماری خواتین جو دیکھ رہی ہوں گی اس بات سے بڑی خوش ہو رہی ہوں گی کہ ہماری حمایت میں اور ہماری تائید میں جملے بولے جا رہے ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ گھر والوں پہ خرچ کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم جب اس طرح کی حدیثیں سنتے ہیں، میں نے ایک دفعہ اور بھی کسی موضوع پہ بیان کیا تھا کہ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ بیوی کو بھی پانی پلانا ثواب ہے۔ بھئی پانی پلانا مسلمان کو ثواب کا کام ہے تو مسلمان بیوی بھی مسلمان ہی ہے نا، تو اس پر جو ہے نا مطلب لوگوں کا ذہن نہیں جاتا جب ہم کہتے ہیں کہ یار دل دکھانا جو ہے نا وہ گناہ ہے، تو لوگ ذہنوں میں تصور لے کر آتے ہیں کہ فلاں کا دل دکھایا ہوگا فلاں کا، لیکن قریب کے لوگوں کا یعنی ماں باپ کا، بیوی کا، اس کا دل ان کو ذہن میں ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے ہیں کہ ان کا دل دکھے یا ان کا جگر دکھے، ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ یاد رکھیے کہ جو اس طرح کی چیزیں جس میں ثواب اور وعید کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد سبھی لوگ ہوتے ہیں جس سے تعلق بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب دل دکھا کسی کا تو وہ اب چاہے وہ اپنے کا دکھا ہو یا کسی پرائے کا دکھا ہو، دکھنے پہ گناہ ملے گا۔ چاہے بیوی کا دل دکھائے تو اس پہ بھی گناہ ملے گا، چاہے پڑوسی کا دل دکھائے اس پہ بھی گناہ ملے گا۔ تو اسی طرح آپ پانی پلائیں گے پڑوسی کو تو اس پہ بھی ثواب ملے گا، اور بیوی کو پانی پلائیں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ مجمع الزوائد کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کر راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی کے پاس آ کر اسے پانی پلایا، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے جو میں نے سنا تھا وہ میں نے اپنی بیوی کو سنا دی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس کا دل بھی ان کی زوجہ کا دل بھی خوش ہو گیا۔ تو جہاں پر اجر و ثواب کی بات آئے گی گھر والوں میں تو آپ کی بیوی بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے پانی بھی ان کو پلا دیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الموجم الاوسط کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے میزان میں سب سے پہلا جو اجر رکھا جائے گا یا سب سے پہلی جو نیکی رکھی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اس کے اپنے گھر پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا۔ یعنی جو مال اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوگا نا، اور اس مال کو خرچ کرنے میں جو نیکی ملی ہوگی، جو اجر ملا ہوگا، جو ثواب ملا ہوگا، یہ میزان عمل میں سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے گھر والوں پہ خرچ کرنے کا۔ تو اس میں رمضان میں بالکل آپ جو ہے بخل مت بنیے گا، کنجوسی مت کیجیے گا اپنے گھر والوں۔ ویسے بھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ابھی جو میں نے سنائی ہے کہ آپ مجمع الزوائد کے حوالے سے آپ یہ رمضان کے علاوہ بھی اس پر فضیلت ملے گی، یہ رمضان کی خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس پر اگر آپ کا عمل جاری رہے گا تو اس پہ انشاءاللہ یہ فضیلت ملے گی کہ آپ کا خرچ کیا ہوا مال میزان عمل کے اندر سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ ماہ رمضان میں جہاں خرچ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یوں کہہ لیں کہ آج کل جیسے مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی بھی عروج پر ہے کہ ہر طرف ہر چیزیں مہنگی ہو جاتی، جو چیزیں جو ہیں اگر عام دنوں میں 20 روپے 30 روپے 50 روپے 100 روپے، تو ماہ رمضان میں اس کی قیمت دگنی 200 250 300 400، یعنی فروٹ سے لے کر اشیاء خورد و نوش، یعنی جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں اس پہ ہر چیز پر پیسے بڑھ جاتے ہیں۔
اب یہ یہاں پر دیکھیں کسی ایک کے کم کرنے سے یا کسی کے ایک کی قربانی دینے سے معاملہ نہیں ہوگا. ہماری جو سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، یوں کہہ لیں کہ اگر سب اس میں اپنا حصہ شامل کریں گے تو کچھ جا کے مہنگائی کا جو ہے نا سلسلہ رکے گا. اچھا، ہمارے یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ماہ رمضان کے نام پر بنتی ہیں یا لگائی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ماہ رمضان سستا بازار. اب میں نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں اس طرح کے بینرس لگے ہوتے ہیں نا کہ ماہ رمضان سستا بازار یا رمضان سستا بازار، تو وہیں پہ چیزیں اور دگنی قیمت میں بھی مل رہی ہوتی ہے. کچھ یہ بھی معاملہ ہے کہ رمضان میں جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کم اور کمائی زیادہ کرنی ہے. کمانے کا ذہن سب کا بنا ہوا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ماہ رمضان میں چیزوں کو جان بوجھ کر سستا جو ہے نا جان بوجھ کر مہنگا کر کے بیچنا، کی سستی چیز اس کی قیمت کو جو ہے نا بڑھا کر جو ہے نا پیش کرنا، یہ بڑھا کر بیچنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. یاد رکھیے کہ جتنا جائز، دیکھیں اسلام میں کوئی منافع طے شدہ نہیں ہے. آپ کی چیز ہے، آپ اسے چاہے 1 روپے میں بیچیں، چاہے اسے آپ 50 روپے میں بیچیں، چاہے آپ اسے 100 روپے میں بیچیں، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا. لیکن آپ ماہ رمضان کے انتظار میں چیزوں کو جمع کر کے اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے اور پھر ماہ رمضان میں ان کو مہنگے داموں میں لا کر بیچیں گے تو یہ ظلم کہلائے گا. ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی جو ہے نا بخشش بھی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر آپ نے مال کوئی خریدا ہے تو اس کا جو جائز منافع بنتا ہے وہ آپ لیں. امت مسلمہ پر رحم فرمائیں. اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور مہربان کو پسند فرماتا ہے. یہاں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ مہربان ہیں اور اللہ مہربان کو پسند فرماتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے بھائیوں پر، اپنے مسلمان بھائیوں پر مہربانی کریں گے، چیزیں سستی بیچیں گے، کم منافع لیں گے. اور اصول معاشیات کا ایک قاعدہ یاد رکھیے، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصول معاشیات کا ایک قاعدہ، ایک اصول کلیہ جو بیان کیا ہے کہ چیز جتنی آپ سستی رکھیں گے، یعنی اس میں منافع جتنا آپ کم رکھیں گے تو وہ زیادہ بک کر اتنا ہی شرح منافع پہنچ جائے گا. یعنی اگر آپ ایک چیز 20 روپے کی بیچیں تو خریدنے والے وہ 5 ہی آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کا جو بھی منافع بن رہا ہو، لیکن اگر آپ اپنا منافع کم کر کے اور جو بنتا ہے منافع وہ لے لیں. مثال کے طور پر 20 کی جگہ اگر آپ وہ چیز اگر 10 روپے میں بیچیں گے، جہاں پہلے وہ 5 خریدنے کے لیے آئیں گے وہ 10 خریدنے کے لیے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بکری آپ کی یوں کہہ لیں کہ اتنی ہی ہوئی اور شرح منافع آپ کو اتنا ہی ملا، اور یہ لیکن مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. لہٰذا اس پر آپ ضرور عمل کریں. اور جہاں سستا بازار لگتا ہے میری ان سے گزارش ہے، بلکہ ہو سکے تو لوگ آپس میں ہی یہ چیزیں جو ہے نا ہم کریں، گلی میں، محلوں میں، کہ مسلمانوں کو رمضان میں آسانی فراہم کریں. چیزیں جو مہنگی ملتی ہیں اس میں ریاستی حکام کا بھی کام ہے کہ وہ قیمتوں کو کنٹرول کریں اور کسی بھی طریقے سے جو ہے نا مہنگائی کو بڑھنے سے روکیں. یاد رکھیے کہ کچھ اس میں نفسیاتی عمل بھی ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. مہنگائی آپ نے بھی یقیناً نہیں سنا ہوگا، لیکن میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں بات ہوتی ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن لوگوں کے اپنے جو سارے معاملات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. کوئی 4 سوٹ کی جگہ 2 نہیں بنوا رہا ہے، کوئی شاپنگ میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، لیکن ہونا ہے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. تھوڑا سا یہ کہ اگر ہم اپنے معاملات کو بھی سمیٹیں اور حکام بھی ہمارا ساتھ دیں، امید ہے کہ انشاءاللہ جو مہنگائی کا جو جن ہے یہ بے قابو ہو رہا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ قابو میں آ جائے گا. اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو روز کے کمانے کھانے والے ہیں، ان کے لیے بہت پریشانی کا سامنا ہے. کہہ لیں کہ قوت خرید سے ان سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں. آٹا خریدنے کی طاقت نہیں سکت رہی، سبزی وہ کھانے مطلب اتنی مہنگی سبزیاں ہو گئی ہیں کہ وہ سبزی خرید کے بھی نہیں کھا پاتے. یہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فراہم کرے. ہم ان کے لیے بھی دعا گوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دے. کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا طریقہ جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے، کسی طریقے سے ہم مہنگائی کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آئیے اب ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. ہمارا سلسلہ اختتام کی طرف ہے اور پھر انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ.
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مولا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین. تیرے گناہگار سیاہ کار ہر طرح سے بیکار یا رب العالمین، تیرے گناہگار بندوں نے ایک بار پھر تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے ہیں. یا رب العالمین، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں. مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں. مولا اپنے حبیب کا واسطہ، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی قصداً سہواً سارے گناہ معاف فرما. یا رب العالمین جو گناہ چھپ کر کیے، جو گناہ اعلانیہ کیے، یا رب العالمین ہر جرم کا تیری بارگاہ میں اقرار ہے. مولا تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، تو ہر چیز کو جانتا ہے. مولا ہر گناہ کا اقرار ہے تیری بارگاہ میں. یا رب العالمین ہم اپنے تمام گناہ سے توبہ کرتے ہیں. مولا قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ماہ رمضان کا مہینہ موجود ہے، اپنی رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا یا رب العالمین یہ اپنا سفر طے کیے جا رہا ہے. عشرہ رحمت آج ہم تک پہنچ چکا ہے. یا رب العالمین اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے. نیک بندے تیری رحمتوں سے حصہ پا رہے ہیں. یا رب العالمین ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما. اپنی رحمتوں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں پہ استقامت مرحمت فرما. یا رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری اس توبہ پر استقامت نصیب عطا فرما. یا رب العالمین بالخصوص ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. یا رب العالمین جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما. یا رب العالمین میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ عطا فرما. اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت کبری نصیب عطا فرما. یا رب العالمین قبر کے اندھیرے سے، قبر کے بھیجنے سے محفوظ عطا فرما. یا رب العالمین قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ عطا فرما. یا رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ عطا فرما. یا رب العالمین اپنی عبادات کا ذوق عطا فرما. یا رب العالمین نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو دلوں کو بدلنے والا ہے، تو مقلب القلوب ہے. یا رب العالمین ہمارے دل کو بھی بدل دے، نیکیوں کی طرف پھیر دے مولا، برائیوں کی طرف سے ہٹا لے مولا، نیکیوں کی طرف راغب فرما دے، برائیوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا کر دے. یا رب العالمین ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے. گناہوں کی طرف جانا تو دور کی بات ہے مولا، گناہوں کا سوچنا بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے. یا رب العالمین تو ہر چیز پر قادر مولا، رحم کر دے، کرم فرما دے. اس عشرہ رحمت کا صدقہ عطا فرما دے، روزہ داروں کا صدقہ عطا فرما دے مولا، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین، تمام امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص یا رب العالمین جو مسلمان ملک شام ترکیہ میں
شہید ہوئے ہیں مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے مولا، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور عطا فرما دے۔ یا رب العالمین تیرے نیک بندے اور بندیاں یا رب العالمین جن کا تیرا صرف دعا کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ دعا کے الفاظ کہتے ہیں اور تو قبول فرما لیتا ہے، غلام گناہگار ہیں، ہم ان نیک بندوں کا صدقہ تیری بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، ان نیک بندوں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا جن کا دعا کرنا تجھے پسند ہے۔ مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما دے۔ یا رب العالمین جو گھریلو ناچاکیوں میں یا رب العالمین گرفتار ہیں ان کے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو دور فرما دے، ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا رب العالمین ماہ رمضان کے صدقے یا رب العالمین ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، آپس میں محبتیں عطا فرما دے، اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جن کے بچھڑے ہیں ان کے ملا دے، جن کے روٹھے ہیں ان کو منا دے۔ یا رب العالمین تو ہم سب کے والدین کو ہم سے راضی فرما دے، ہمارے احباب کو ہم سے راضی فرما دے، ہمارے پیر و مرشد کو ہم سے راضی فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے مولا، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم سب کے لیے آسانی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین تو راضی ہو جا، تیرے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا رب العالمین تو ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ یا رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنی رضا عطا فرما دے، اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا عطا فرما دے۔ اہل بیت کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا اپنے حبیب کی رضا عطا فرما دے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا اپنی رضا عطا فرما دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا اپنی رضا عطا فرما دے۔ یا رب العالمین بالخصوص تو ہمیں جس حال میں رکھے مولا ہمیں اس حال میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ یا رب العالمین مصائب میں صبر کرنے والا بندہ بنا دے۔ یا رب العالمین بالخصوص جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں مولا SMS ای میل کے ذریعے کمنٹس میں، یا رب العالمین تو سب کے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، ناظرین میں ہیں یا حاضرین میں ہیں مولا، یا شان اسلام چینل کی پوری ٹیم جو ہے یا رب العالمین ان کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے مولا، سب کے دل کی تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، مقاصد سب کو پورا عطا فرما، سب کے بیماروں کو اچھا فرما دے یا رب العالمین، سب کے بیماروں کو اچھا فرما دے، سب کی تکالیف کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ جو اس کار خیر میں رب العالمین اخلاص کے ساتھ شریک ہوتے ہیں رب العالمین ان کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرما دے۔ ماہ رمضان کے طفیل ان کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرما دے، ان کی دنیا بھی اچھی فرما دے یا رب العالمین، ان کی آخرت بھی اچھی فرما دے یا رب العالمین۔ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ماہ رمضان میں مدینہ عطا فرما دے یا رب العالمین، ماہ رمضان میں مدینہ عطا فرما دے یا رب العالمین۔ حج کی درخواست سے جا رہی ہیں مولا، خوش نصیب افراد حج کی درخواست جمع کروا رہے ہیں یا رب العالمین، کچھ ایسے اسباب بن جائیں مولا یا رب العالمین، کچھ ایسے اسباب بن جائیں کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں کی قطار میں کھڑے ہو جائیں، ہم بھی اپنی درخواستیں جمع کرمائیں، قرآن اندازی میں ہمارا بھی نام آ جائے مولا، کچھ ایسا کرم کر دے مولا، مدینے کی حاضر نصیب ہو جائے، حج بیت اللہ کی سعادت مل جائے مولا، کرم کر دے یا رب العالمین، کرم کر دے، اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو تیرے نیک بندے اور بندیاں اس سال حج کریں گے اور ان کا حج مقبول ہوگا، ان نیک بندے اور بندیوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جن کا طواف خانہ کعبہ کرنا تجھے بہت پسند ہے مولا، ان نیک بندے اور بندیوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رب العالمین۔ جن کا صفا مروہ کی سعی کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے مولا، ان کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا۔ مقام ابراہیم پر دو گانا ادا کرنا جن کی تیری بارگاہ میں مقبول ہے مولا، ان کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا۔ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے مولا، اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے یا رب العالمین۔ مدینہ دکھا دے مولا، لوگ جا رہے ہیں، قافلے رواں ہو رہے ہیں، لوگ تیاریوں میں ہیں
کوئی احرام کی تیاری کر رہا ہے مولا، کوئی اپنے اسباب باندھنے کی تیاری کر رہا ہے مولا، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے مولا۔ مولا دن کم رہ گئے ہیں، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، کرم کر دے، اپنے حبیب کے صدقے کرم کر دے مولا۔ اسی سال اپنے گھر بلا لے، حج کی سعادت عطا فرما دے مولا۔ ہم بھی مینا کی بہاریں دیکھیں، ہم بھی مینا کی بہاریں دیکھیں مولا، مزدلفہ کی بہاریں دیکھیں، ایسا کرم کر دے مولا۔ کیا پتہ آئندہ سال نصیب ہو نہ ہو مولا، اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے مولا، کرم کر دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری قدرت مولا بے مثال ہے، کرم کر دے۔ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے مولا۔ اسباب مل جائیں مولا، جن کے اسباب ہو چکے ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پاسپورٹ کے معاملات ہیں، قرآن دازی کے معاملات ہیں مولا، ان کے لیے بھی آسانی کر دے مولا۔ یا رب العالمین ہم سب کو حج کی سعادت عطا کر دے۔ اسی سال تیرے محبوب کا روزہ دیکھیں، وہاں جا کے اپنے دل کی داستان سنائیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سنائیں مولا۔ اپنی آقا کی بارگاہ میں جا کر اپنی آپ بیتی کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رب العالمین کرم کر دے، اس سال بلا لے مولا حج میں۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے کرم کر دے، اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر دے مولا۔ نہ جانے کتنے نیک بندے اور بندیاں یا رب العالمین اس سال حج پر جائیں گے، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے اسباب بھی نہیں ہوں گے مولا، تو ان کو بھی بلا رہا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جن کا جانے کا ذہن بھی نہیں ہوگا مولا، تو ان کو بلا رہا ہوگا۔ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے مولا جنہوں نے سوچا آن کے آن ان کے اسباب بنے اور وہ جانے کی تیاریوں میں لگے ہوں گے مولا۔ مولا کسی میں بھی ہمیں ڈال دے مولا، ان نیک بندے اور بندیوں میں کہیں بھی ہمیں شامل فرما دے۔ یا رب العالمین اس سال حج کی سعادت عطا کر دے مولا، کرم کر دے، کرم کر دے۔ تجھ سے سوال کر دے مولا، تو افطار کے وقت اپنے بندوں کی مولا دعا کو رد نہیں کرتا مولا، کرم کر دے۔ نہ جانے کتنے بندے اور بندیاں اس وقت تیری اس دعا میں شریک ہیں مولا، تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے مولا، کسی ایک کی لاج رکھ لے مولا۔ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر دے مولا، کسی ایک کی لاج رکھ لے مولا، جس کا آمین کہنا تجھے بہت پسند ہے مولا۔ مولا اس کے آمین کے صدقے ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا کر دے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر دے، کرم کر دے۔ یا رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے یا رب العالمین جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکیں ہمارے حق میں بہتر ہو میں عطا فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے حق میں بہتر نہیں تو اسے ہمارے حق میں بہتر کر کے ہمیں عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔